السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی غلطی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو کرنے سے بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ غلطی کرتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، وہ کون سی غلطی ہے جس کو کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سن لے کہ 6 عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسلام میں 6 عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، کسی دوسرے کی عدت بسر کرنے والی عورت۔ ایسی عورت سے عدت کے دوران شادی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور جب تک عدت ختم نہ ہو جائے عقد نکاح پختہ نہ کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت اپنے پہلے والے شوہر سے حاملہ ہو، جس کے بنا پر نطفے کا اختلاف ہو اور نسب میں شبہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، جب کسی عورت سے زنا کا علم ہو جائے، یعنی اس عورت کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ عورت زنا کراتی ہے، تو اس جانیہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کر لے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا فرمان ہے، اور جانیہ عورت سے جانی اور مشرک کے علاوہ کوئی اور نکاح نہیں کرتا، اور مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، مرد پر اپنی اس بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اس سے دوبارہ شادی کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اس سے دوبارہ شادی کرنا حرام ہے، لیکن یہ نکاح اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے مرد سے صحیح نکاح کرے، اور وہ مرد اس عورت کو اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق دے دے تو یہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی اور اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا فرمان ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 4، احرام والی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن جب وہ احرام کھول دے تو نکاح کرنا جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، 2 بہنوں کے مابین ایک ہی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یعنی 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح بیوی اور اس کی پھوپھی یا بیوی اور اس کی خالہ کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم عورت اور اس کی پھوپھی کے مابین جمع نہ کرو، اور نہ ہی عورت اور اس کی خالہ کو ایک ہی نکاح میں جمع نہ کرو۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ نمبر 6، 4 بیویوں سے زیادہ بھی ایک ہی نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ یعنی اگر تمہیں پتا ہے کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح کرو۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے شریعت میں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے جو حدود بنائے ہیں ان حدود میں رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ قرآنی تعلیمات انسانوں کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن اکثر کم علمی کی وجہ سے ہم ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں، جبکہ ان کاموں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں سے ایک بھی نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے تو ان کے نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ ایک حرام کام ہوگا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات اکثر جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں،
اور اس کے بعد ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے اسلام تو قبول کیا ہی نہیں تھا، لڑکی اپنے مذہب پر قائم ہے اور لڑکا مسلمان ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں اس طرح کی شادی کی اجازت نہیں ہے اور یہ ایک حرام کام ہے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کی شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ اسلام میں شادی کے لیے مرد اور عورت کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ رشتوں کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلے تو بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اسی لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کی ہے کہ اگر ان کے احکام کی پاسداری نہ کی جائے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پاکیزہ اور نازک ہوتا ہے۔ بیٹی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں بھی احتیاط کرے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احتیاط نہ برتی گئی اور باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ بیٹی کی شہوت ابھری یا باپ کی شہوت ابھری، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی کہ اس بیٹی کی ماں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کا حکم ایک ماں اور بیٹے کا ہے۔ اسی لیے ہماری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے۔ ویسے تو یہ رشتے پاکیزے ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اگر شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں۔ دوستو، اسی طرح سے سسر اور بہو کا بھی رشتہ ہے جس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ سسر کے لیے حکم ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور اسے بیٹی کا درجہ دے۔ اسی طرح بعض گھروں میں کسی مجبوری کے تحت سسر اور بہو اکیلے میں ہوتے ہیں۔ ان میں اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔